بیسٹ رائٹر ناولز میں خوش آمدید، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ناول ہے یونیورسٹی بیسڈ، کزن بیسڈ، حویلی بیسڈ، روڈ ہیرو بیسڈ، موسٹ رومانٹک اردو ناول۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ لائک کریں اس ویڈیو کو، شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئکن پر بھی کلک کر لیں۔ آج کا ناول کمپلیٹ آڈیو ناول ہے، تو آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ عائدہ تمہیں پتہ ہے ابھی ابھی لالا نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یونیورسٹی میں ہمارا ایڈمیشن ہو گیا ہے اور وہ ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کراچی جائیں گے۔ معصومہ اہل سے فون پر بات کرنے کے بعد بھاگتی ہوئی عائدہ کے پاس آئی اور خوشی خوشی سے بتانے لگی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ معصومہ کی بات سن کر عائدہ نے ہاتھ میں پکڑا فون سائیڈ پر پھینکا اور چھلانگ مار کر بیڈ سے اتری۔ واقعی میں تم سچ کہہ رہی ہو معصومہ؟ عائدہ نے معصومہ کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو اپنا سر ہلانے لگی۔ بڑوں نے کراچی جانے پر کوئی شرط نہیں رکھی؟ عائدہ نے حیرت سے پوچھا تو معصومہ کچھ سوچنے لگی۔ وہ لالا اور بھی کچھ بول رہے تھے پر میں نے خوشی کے مارے پوری بات ہی نہیں سنی اور کال کاٹ کر تمہارے پاس آ گئی۔ معصومہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں معصومیت سمو کر بولی۔ اللہ اللہ معصومہ، تم لالا کی پوری بات تو سن لیتی ایک بار، بالکل پاگل ہو تم۔ عائدہ جھنجھلا کر بولی اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ بڑے انہیں بغیر کسی شرط کے تو کراچی جانے نہیں دیں گے، خاص کر ماضی کی وجہ سے، کیونکہ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا وہ خان حویلی پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ معصومہ بھی کھڑی کیا ہو، فون کرو لالا کو اور پوری بات پوچھو ان سے، عائدہ نے چڑ کر کہا تو معصومہ آہل کو کال کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ عائدہ نے معصومہ کو دوسری بار کال ملاتے دیکھا تو سوال کیا۔ لالا کا نمبر بزی جا رہا ہے، معصومہ بولتے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عائدہ نے منہ بنا لیا۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے اس نے فون اٹھایا اور اپنے پسندیدہ کام میں مشغول ہو گئی، یعنی ناول پڑھنے۔ بی بی جی آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے پیغام پہنچایا تو معصومہ باہر جانے کے لیے اٹھی، مگر پھر عائدہ کی طرف موڑی۔ رکھو فون اور چل کر پہلے کھانا کھاؤ۔ معصومہ نے عائدہ کو ناول پڑھنے میں مگن دیکھا تو بولی۔ ہاں بس یہ پیج ختم ہو جائے آتی ہوں، عائدہ نے بغیر دیکھے کہا۔ عائدہ، میں جانتی ہوں تمہارا پیج ختم کرنے کا مطلب پورا ناول ختم کرنا ہوتا ہے۔ دیر سے آؤ گی تو داجی سے بے عزت ہو جاؤ گی، ابھی چلو۔ معصومہ نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگی، ساتھ ہی اس کو داجی کا خوف بھی دلایا۔ اف، کیا ہے یار، چل رہی ہوں، عائدہ چڑھ کر بولی اور اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ وہ دونوں سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی نیچے کھانے کی ٹیبل پر چلی آئیں، جہاں گھر کے تقریباً سارے فرد موجود تھے۔ ان دونوں کے آتے ہی کھانا شروع ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد داجی نے سب کو اپنے کمرے میں بلایا، سب کے چہروں پر سکون تھا۔ عائدہ اور معصومہ پریشان ہو گئی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ سب کو داجی نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ دونوں آپس میں خسر پھسر کرنے لگی۔ ملازمہ نے ان کو پیغام دیا کہ داجی اور باقی سب دونوں کا کمرے میں انتظار کر رہے ہیں، تو وہ دونوں بجلی کی رفتار سے داجی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ نوک کیا اور اجازت ملنے پر وہ دونوں اندر داخل ہوئی تو کمرے میں سب بڑے موجود تھے۔ اگر کوئی اور لیٹ آیا ہوتا تو ضرور داجی کی باتیں سنتا، مگر وہ تو داجی کی لاڈلیاں تھیں۔ وہ دونوں خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور باری باری سب کے چہروں کو دیکھ کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ عائدہ نے فرحین بیگم عائدہ کی امی کی طرف دیکھ کر اشاروں میں سوال کیا، مگر انہوں نے سر نہ میں ہلا دیا۔ معصومہ بچے، آہل سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ داجی نے معصومہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ معصومہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کو بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں۔ جی داجی، وہ کہہ رہے تھے کہ رات تک وہ حویلی پہنچ جائیں گے اور عائدہ اور مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، معصومہ نے داجی کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلانے لگے۔ بتا چکا ہے وہ ہمیں۔ خیر معصومہ، تم تو اپنے لالا کے ساتھ جا رہی ہو، عائدہ کس کے ساتھ جائے گی؟ داجی نے عائدہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عائدہ جو سر جھکا کر بیٹھی تھی، اس نے اس عجیب سے سوال پر داجی کی طرف دیکھا۔ داجی، عائدہ تو میرے اور لالا کے ساتھ جا رہی ہے نا؟ میرے لالا، عائدہ کے لالا بھی تو ہے نا؟ کسی کے کچھ بھی بولنے سے پہلے معصومہ نے کہا۔ آخر کو وہ داجی اور آہل کی لاڈلی تھی، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ معصومہ، آہل تمہارا سگا لالا ہے اور عائدہ کے چاچو کا بیٹا ہے، صرف منہ بولا لالا ہے وہ عائدہ کا۔ داجی نے معصومہ کو ایسے سمجھایا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ معصومہ نے سر ہلایا
اور اپنا سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ عائدہ بچے، ہم نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، یا تو تمہیں ہمارے فیصلے کا احترام کرنا ہوگا یا پھر آگے نہیں پڑھو گی، تمہارا فیصلہ ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے، داجی نے روبدار آواز میں کہا، اور فیصلہ تمہارا ہے تو ایسے کہا جیسے اس کو اچھے خاصے آپشنز دیے ہوں۔ عائدہ کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے۔ داجی نے فیصلہ کیا تو کوئی عام فیصلہ تو ہوگا نہیں کہ کیسا فیصلہ داجی؟ عائدہ نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ معصومہ اور عائدہ دونوں کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر کون سا فیصلہ لیا ہے۔ کل تمہارا نکاح ہے۔ داجی نے ان دونوں کے سروں پر بم ہی تو پھوڑا تھا۔ عائدہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ معصومہ کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ میرا نکاح داجی؟ مگر کس سے؟ حیرت کے مارے عائدہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ زہران سے۔ تمہاری پھوپھو نے تمہارا رشتہ کب سے مانگا ہے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کل تمہارا عصر کے بعد نکاح ہے زہران سے، شام میں تمہاری پھوپھو بھی آ جائیں گی، داجی نے جواب دیا۔ عائدہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں گرم سیسا ڈال دیا ہو۔ عائدہ نے بے اختیار فرحین بیگم کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ عائدہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوا تھا جو کسی کی بھی نظروں میں آنے سے پہلے اس نے صاف کیا تھا۔ اس کی دماغ کی اسکرین پر صرف زہران گھوم رہا تھا اور کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ تمہارا نکاح ہے زہران کے ساتھ۔ معصومہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ہوش میں آئی اور معصومہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی، زہران تو اس کا فیورٹ لالا تھا۔ پر داجی وہ لالا ہے میرے، میں کیسے؟ وہ بول رہی تھی جب داجی نے بات کاٹی۔ وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے، اگر تم اس کو اپنا لالا مانتی تھی تو وہ پہلے کی بات تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، اور کل ویسے بھی جمعہ ہے، آج رات کا وقت ہے، فیصلہ کر لو۔ داجی نے عائدہ کو بغیر دیکھے کہا۔ عائدہ نے بے یقینی سے سب کی طرف دیکھا مگر کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ معصومہ کے ہاتھ سے نکالا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ عائدہ، تمہارے داجی نے کبھی تمہارے منہ سے انکار نہیں سنا، انکار کرنا ہو تو معصومہ کو بھیج دینا، خود مت آنا، کل 9 بجے تک کا وقت ہے، مجھے امید ہے معصومہ کو بھیجنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ داجی کی آواز پر وہ رک گئی مگر مڑی نہیں۔ داجی نے اپنی بات مکمل کی تو چند لمحے وہ اسی طرح ان کی طرف پشت کر کے کھڑی رہی اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ زہران کو تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کتنا چڑھتا تھا وہ اس سے، وہ کیسے بھول سکتی تھی اس کا سرد برف جیسا رویہ، کتنی مشکلوں سے وہ اسے برداشت کرتا تھا۔ وہ جب حویلی آتا تھا تو وہ کمرے سے نہیں نکلتی تھی کیونکہ زہران کا حد تک امیز رویہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ زہران کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کتنی ہی دیر وہ دروازے کے ساتھ بیٹھ کر سسکتی رہی۔ داجی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ کسی صورت انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ایک انکار داجی کا مان اور بھروسہ ایک لمحے میں توڑ سکتا تھا، اور جو کچھ ماضی میں ہوا تھا وہ تو اس وجہ سے کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ داجی کا بھروسہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی توڑنے کا نہیں سوچا تھا۔ داجی کے کسی فیصلے پر اس نے کبھی اختلاف نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی داجی کو بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے، انہوں نے یہ فیصلہ بھی کافی سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، مگر داجی اس کا نکاح اس شخص سے کرنا چاہ رہے تھے جو شاید اس سے نفرت کرتا تھا، نفرت بھی کم، شدید نفرت کہنا بہتر ہوگا۔ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارے گی؟ یہ ساری سوچیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ تو ریڈرز، یہ تھا اس ناول کا پارٹ 1۔ اگلے پارٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ اگلا پارٹ جلد ہی اس چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور کیا آپ اس نئے ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو اس ناول کا پارٹ 1 کیسا لگا۔ اور اس چینل پر اب سے تمام ناول آڈیو میں شیئر کیے جائیں گے، تو آپ ناول سننے کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اس ناول کے نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔